بات کرنا چاہوں گی سلیم سچوانی صاحب آپ سے. یہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات کی خبریں ہیں یہ آج سے نہیں کافی دنوں سے بلکہ کافی مہینوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. کبھی چھوٹے موٹے واقعات بلکہ شاید آپس کی تھوڑی بہت جو تو تڑاک جسے ہم کہیں تھوڑے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں پریس کانفرنس وغیرہ میں ایک دوسرے کے. اب یہ کچھ سنجیدہ صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اصل وجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہر پارٹیوں میں ہوتے ہیں اور میڈیا کو پی ٹی آئی کے جو مثبت باتیں وہ دکھانے کی فرصت نہیں ہے, اس لیے وہ آج کل اختلافات دکھانے پہ خاص طور پہ توجہ دیتے ہیں. سلیم صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ اتنی باتیں کرنے کا آپ کو موقع دیتے ہیں, مطلب ہم میڈیا ہم تو ہر کسی کے لیے بڑے غیر جانبدارانہ آپ ہی کے توسط سے میں بات پہنچا رہا ہوں اور اس میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے میٹرو چینل کا اور آپ کا کہ آپ سچ اور حق سنتی ہیں. مگر یہ کہ جو حقیقت ہے آپ دیکھ لیں پہلے چینلز پہ جو ہے وہ آسماں شیرازی صاحبہ اور دیگر جمعہ بازار میں اتوار بازار میں مائک لے کے گھومتی, آج کل وہ کہاں ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے ہے, ان باتوں پہ کیوں توجہ نہیں دیا جا رہی, آئی پی پی ایس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دی جا رہی ہے, ملک کی معیشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس کے اوپر کیوں بات چیت نہیں کیا, کیوں لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے مختلف مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور مختلف مسائل کے اوپر لوگوں کو فوکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹی موٹی تو طرح ہر جگہ پہ ہوتی رہتی ہے اور یہ گھر کے 4 برتن ہوتے تو وہ بھی بچتے ہیں. تو یہ مطلب یوں کہا جائے کہ یہ برتن بج رہے ہیں, ہاں یوں سمجھ لیں ہم گھر کے برتن جو بج رہے ہیں اور گھر کے اندر ہی بج رہے ہیں, گھر سے باہر نہیں بجیں گے. جب آپ نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا, دیکھیں تاجر برادری کے اندر میں ہر پارٹی کے افراد شامل ہوتے ہیں آلریڈی. بالکل جب تاجر ہڑتال کرتے ہیں تو سمجھ لیں تمام پارٹیاں آلریڈی ہڑتال کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, کوئی حمایت کرے یا نہ کرے, ٹھیک ہے. تاجر برادری کے اندر میں ہر طرح کی پارٹی موجود ہوتی ہے, ہر جماعت موجود ہوتی ہے, تو آٹومیٹکلی ان کی ہڑتال شامل ہو جاتے ہیں اور حمایت کا اعلان کرتے تو اخلاقاً ان کو کرنا چاہیے اور انہوں نے کیا بھی ہے. مگر آپ دیکھیں اس وقت ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ گھما پھرا کے وہی آ جاتا ہے 200 ارب روپے 2000 ارب روپے جو یہ آئی پی پی ایس جو کیپیسٹی کی مرد میں لے رہے ہیں, جو یعنی تاجر نے دکان کھولی نہ کھولی انکم ٹیکس 60,000 روپیہ دے. یہ اس طرح کی جو گنڈا گردی کی مد میں قوم کا, مزدور کا, کسان کا اور صنعت کار کا اور تاجر برادری کا جو خون پسینہ نچوڑ کے کیپیسٹی کی مرد میں جو دیا جا رہا ہے ان کو, وہ کون سا قانون ہے جس میں اس طرح کی بات ممکن ہے؟ دنیا کے کسی ایک ملک کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ کیپیسٹی کی مرد میں یہ فلاں ممالک میں پیمنٹیں ہو رہی ہیں اور وہ کر رہے ہیں, جب کہ ضرورت نہیں ہے اور زبردستی کے انہوں نے آئی پی پی کی کمپنیاں کھڑی کر دی اور وہ جو ہے کیپیسٹی کی مد میں ان کو چارجز دے رہے. 40 خاندان جب قوم کا لہو چوسیں گے 22 کروڑ سے زیادہ کا, تو یہ مسائل ٹیکس مسئلہ نہیں ہے. اس آئی پی پی کے اندر میں جو انہوں نے لوٹ مار کی, اس لوٹ مار کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے. اب خون نچوڑنے کے لیے ایک بجلی کے بلوں کے اندر ٹیکسز, اب یہ مزید کہتے ہیں آپ ٹیکسز دو. کیا جتنے بھی تاجر ہیں وہ کچھ بھی کھا رہا ہے, کچھ بھی پی رہا ہے, ان کے پاس کام کرنے والا مزدور ہے وہ بھی کچھ بھی کھا رہا ہے, سیلز مین ہے وہ کچھ بھی کھا رہا ہے, پی رہا ہے, ہر مد میں ان کو ٹیکس دے رہا ہے, اس کے مد میں اس کو سہولیات کیا مل رہی ہے؟ کوئی سہولت اس سیلز مین کو نہیں ملی, کوئی سہولت اس پیون کو نہیں مل رہی ہے جو اس دکان میں موجود ہے, کوئی سہولت اس مالک تاجر کو نہیں مل رہی ہے جو اپنا کاروبار چلا رہا ہے, کوئی سہولت اس کو نہیں دی جا رہی. اگر سے روڈ کا گٹر بھی بند ہوتا ہے تو گٹر کھلوانے کے لیے بھی اس کو خود بلانا پڑتا ہے. پانی نہیں آ رہا ہوتا تو بھی مسائل, پانی میں گندگی شامل ہو جائے تو بھی رشوت کھلا کے اس کو کام کروانے پڑتے. تمام تر توجہ جو ہے نا, یہ جب عوام کی حکومت ہی نہیں ہوگی, یہ عوام کی حکومت ہی نہیں ہے تو عوام کا خیال کیسے رکھے گی؟ یہ ہے فارم 47 کی ایک غیر قانونی غیر آئینی حکومت, اور اب جو غیر قانونی غیر آئینی ترامیم کر کے مزید بدماش بننے جانے کی کوشش کریے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ناکام ہوں گے اور ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا. اور یہ تاجر برادری کو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا, چاہے تاجر برادری کی جتنے بھی ہیں, صنعت کار ہیں اور دیگر ہیں, ہم بھی تاجر برادری میں شامل ہیں, اور کسان ہیں ہمارے, سافٹ ویئر والے ہیں ہمارے, اور دیگر جتنے بھی ادارے ہمارے, ان سب کو 1 گھنٹے کی علامتی ہڑتال کرنی چاہیے. خالی روڈ پہ بیٹھ جائیں, یہ پورا دن کی ہڑتال نہ کریں, جس سے ملک کی معیشت کے ساتھ ساتھ تاجروں کی معیشت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. وہ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں, پورا پاکستان 1 گھنٹے کے لیے جام کر دیں, آپ دیکھیں کیسے سدھرتے نہیں سدھرتے, پھر سب مل کے سی ایم ہاؤس اور پی ایم ہاؤس میں چلتے ہیں اور ان کو سدھارتے ہیں.
اچھا سلیم صاحب، یہ تو کچھ لوگ یہ بھی ایسے ماہرین بھی ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھوں سے بہت ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، تو وہ اب کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے خود لوگوں میں بے چینی پھیلے. یہ اس طرح بھی کوئی ایسی بھی صورتحال کوئی بن رہی ہے کیا؟ حکومت کیوں چاہے گی کہ وہ ٹریلینز آف ڈالر کی معدنیات صرف ریکوڈک میں موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے، 1 ارب ڈالر سعودی عرب سے مانگے، وہ کہہ رہے 90 ارب ڈالر میرے کو 15% شیئر دے دو، اور یہ دے بھی دیں گے کیونکہ ان کے باپ کا مال تو ہی نہیں، کیونکہ پیچھے سے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ کمیشن ملے گا. تب اس طرح کی جو غیر قانونی غیرآئینی حکومتیں ہوں گی وہ سوائے ملک کو لوٹنے کے اور کچھ نہیں کریں گے. ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک کو لٹا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں ہے. یہ اس وقت سے جب پنک سالٹ جب انہوں نے دیا تھا، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. اور بلوچستان کے جو افراتفری جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، یہ گزشتہ 75 سالوں سے چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ یہ انٹرنیشنل مافیا اور نیشنل مافیا مل کے جو ہے نا وہاں پہ گن پیدا کر رہا ہے، اور جو ہے وہ اصل ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے پیچھے. یہ تو کھلاڑی، یہ تو وہ کرائے کے خرید کیے وہ لوگ ہیں جن کو کلاشن کو دے کے بیچتے ہیں، جہاں دھماکے کر کے، جہاں بس اڑا کیا، جس کو جہاں یہ کر کیا. مگر پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے، جب تک اس کو فیکٹری کو نہیں پکڑا جائے گا تو اس وقت تک آپ ان کو مارتے رہے، آپ ہزاروں مار دیں ان کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک وہ ماسٹر مائنڈ بیٹا وہ اسلحہ بنانے والی فیکٹری پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، سب سے پہلے اس فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا، اس کو پکڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. سلیم صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں 2000 ارب کی مراعتیں یہ پہلے ہی لیتے رہے، پھر 700 ارب انہوں نے مزید ان مراعتوں میں اضافہ کر دیا. کیا قوم کے ٹیکس کے پیسوں نہیں کیا، انہوں نے اپنی جیب کے پیسوں سے اضافہ کیا ان مراعتوں کا. یہ قوم کا ٹیکس کا پیسہ جو خون نچوڑ کے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنی عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں، اس کا کون جواب دے گا؟ اور یہ کیپیسٹی مت کی چارجز میں 2000 ارب روپے نے اور دے دیے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یعنی 55,000 2000 75,000 اور اپنا 700 ارب 75 اور 82 ارب روپے تو یہ خالی ان کے اللہ تعالی میں ڈال رہے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ قوم کے مزدور کا، کسان کا، تاجر کا، صنعت کار کا ٹیکس نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. آپ بے شک اس چیز کو ماننا چاہیے کہ 3.5 سال کی حکومت کو ہم 15-20 سال کی حکومت سے نہیں کمپیئر کر سکتے. لیکن سلیم صاحب میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ایک چیز بتائی تھی، میں آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں. جس طریقے سے نون لیگ والے بھائی نے بات کی اس کے جواب میں، جب نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تھی اس وقت 12 روپے 44 پیسے کا یونٹ تھا، اور جب 3.5 سال کے بعد خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تو 16 روپے 50 پیسے کا یونٹ تھا. یعنی 3.5 پونے 4 روپے کا اضافہ ہوا. اور جب آج آپ دیکھیں تو 70 روپے کا یونٹ ہے، 5 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے سلیم صاحب، یہ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ سوال ہے کہ یہ پیسہ جا کہاں آ رہا ہے؟ یہ کون سے کھیتوں میں جا رہا ہے جو قوم کو نظر نہیں آ رہا ہے اور قوم کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ کون سے گنے کے کھیتوں میں سے غائب ہو رہا ہے؟ آخر اس کا حساب کون دے گا؟ صنعت کار، تاجر حساب دیں گے تو آپ کو ان کو بھی حساب دینا پڑے گا کہ بھئی یہ پیسہ آپ کہاں کھا رہے ہو، کون سے بلوں سے آپ نکال رہے ہو، کہاں سے آپ کا بیرون ملک جا رہا ہے. وہ ارشد شریف نے جو ان کا حساب نکالے تھے نا کہ اس بینک سے اس بینک میں گیا، اس بینک سے اس بینک میں، اب وہ حساب کتاب کھولنے کا وقت آ گیا ہے. کیا آپ قوم ان کو جواب دیں گے؟ یہ بھی پنجاب کے عوام کے ساتھ میں دھوکہ ہے. یہ جو کاسمیٹک دکھا رہے ہیں نا، ہم نے پنجاب کے عوام کے لیے یہ کر دیا، ہم نے پنجاب کے عوام کے لیے وہ کر دیا، یہ کاسمیٹک دھوکہ ہے صرف. آپ دیکھ لیں پنجاب کے کسان کا کیا حال کیا ان لوگوں نے. آپ دیکھ لیں فیصل آباد کی انڈسٹریز، ہزاروں انڈسٹریاں ان لوگوں نے بند کروا دی. آپ دیکھ لیں تعلیمی معیار جو پہلے کے مقابلے میں بہت آگے تھا اس کو انہوں نے بالکل ڈم کر دیا. آپ دیکھ لیں وہاں پہ صفائی وغیرہ کا جو نظام جو کسی ٹائم پہ بہت بہترین تھا اس کا انہوں نے کھانا خراب کر دیا. اور یہ کاسمیٹک خالی ٹک ٹاک کے اندر جو یہ کاسمیٹک دکھا رہے ہیں نا، یہ صرف ٹک ٹاک والا حساب چل رہا ہے ان کا. یہ 14 روپے کی جو سبسڈی دکھا رہے ہیں وہ 200 ارب روپے کی کیپیسٹی مرد میں سے دیتے نا، 2000 ارب کی کیپیسٹی مرد میں سے دیتے تو بات سمجھ میں آتی، پورے پاکستان کو ملتا، پورے قوم کو فائدہ پہنچا. یہ صرف ایک کاسمیٹک ہے جو پنجاب کے عوام کو، کیونکہ پنجابیت یہ سیاسی تعصب پرستی کی بنیاد پہ کرتے آئے تو اس میں ان کو سوٹ بھی تعصب پرستی کی سیاست کرتے ہیں. چاروں صوبے کی زنجیر ایک ٹائم پہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی اور آج عمران خان ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو چاروں. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف پنجاب کی حد تک محدود رہ گئی؟ پنجاب کی حد تک محدود نہیں، وہ پنجاب کا بھی کھانا خراب کری. میں آپ کو بتا ایک معاشی پالیسی بتا دیں، وہ پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلم بھائی ہمارے، ایک معاشی پالیسی آپ مجھے بتا دیں کہ یہ فلاں معاشی پالیسی تھی جس کی وجہ سے پنجاب کا کسان خوشحال ہو گیا، یہ فلاں معاشی پالیسی تھی جس سے پنجاب میں انڈسٹریاں گرو کر گئیں، یہ فلاں معاشی پالیسی تھی جس کے جو ہے نا تعلیمی میدان کے اندر میں اتنی جابس کریٹ ہو گئی کہ آج لوگ تعلیم سے نکل رہے ہیں اور جابس ان کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو ایسا تو کچھ نہیں نظر آئے گا. صرف کاسمیٹک کر کے کہ ہم نے یہ موٹر وے بناتے پیچھے سے اربوں ڈالر کا قرض لے لیا اس کی آڑ میں اور وہ غائب ہو گیا، کک بیک کی صورت میں باہر چلا گیا.
بہت ہے. ہم نے اورنج ٹرین بنا دی, اس کی کک بیک میں اربوں ڈالر جو باہر چلے گئے, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ صرف کاسمیٹک کر رہے ہیں, کاسمیٹک کر کے عام پبلک کو اور پنجاب کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ آج پبلک سمجھدار ہو چکی ہے اور سمجھتی ہیں ان کی یہ ڈرامے بازیاں. اب پبلک بیوقوف نہیں بنے گی. صرف 25,000 میگا واٹ کے پلانٹ انہوں نے 2015 میں نواز شریف صاحب نے اپنی گورنمنٹ کے اندر لگائے, اس کا حساب کون دے گا؟ اور اس کی 1500 ارب کے قریب کی جو ہے وہ کیپیسٹی مد میں چارجز جاری ہے. 2015 کے اندر میں جو انہوں نے 25,000 میگا واٹ لگائے ہیں, اس کی تقریباً 1500 ارب سے اوپر کی کیپیسٹی مرد کی چارجز جاری ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ وہ قوم کو ڈبونے کا پورا بندوبست ان لوگوں نے کیا. اور وہ معاشی دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو معاشی دہشت گرد تو یہ بٹھائے گئے حکومت کے اوپر, جو پاکستان کی معاشی حالت کو بیڑا گرک کر رہے ہیں, جس سے دہشت گرد پیدا ہوں گے, جس سے ڈاکو پیدا ہوں گے, جس سے اسٹریٹ کرائمر پیدا ہوں گے, جس سے موٹر سائیکل چور پیدا ہوں گے. جب تک ملک کے اوپر معاشی دہشت گرد مسلط ہیں, نیچے کے لیول سے ہم دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے. ہم صرف اپنے لوگوں کو مرواتے رہیں گے, ہم صرف اپنے لوگوں کو دہشت گرد بناتے رہیں گے, اور وہ ماسٹر مائنڈ جو اوپر ہماری کٹ پتلیاں ہلا رہے ہیں وہ خوش ہوتے رہیں گے کہ دیکھو ہم کیسے نچا رہے ہیں ان لوگوں کو. اور جب اب یہ صورتحال بدلنی چاہیے. انٹرنیشنل مافیا اور نیشنل مافیا جو ہمارا جو قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہے, اب یہ ڈکیتی عوام سمجھ چکی ہے. اب اس سے ان کو چاہیے کہ باعزت طور پہ پیچھے ہٹ جائیں, اور عدالتوں کے ذریعے جو انقلاب آ رہا ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہی آنے دیں, عوام کے ذریعے نہ آئے. اسی میں بہتری, ورنہ دونوں طرف کے ہزاروں لوگ مسلمان اور پاکستانی ہی مریں گے, اور اب لاشیں اٹھانے کی پاکستانی قوم میں طاقت نہیں. قیام پاکستان سے لے کے کل تک کی جتنی بھی, بلکہ اب آج تک کی جتنی بھی دہشت گردوں سب کی مذمت کرتے ہیں, مگر ہم نہیں کہہ رہے سر کہ آپ سائڈ پہ ہو جائے. پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے آپ کو سائڈ پہ ہو جائے, ورنہ آپ کو فارم 47 کی ضرورت نہ پڑتی. آپ فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہوئے, اور باعزت طور پہ اگر آپ حکومت چھوڑ دیں گے تو اس میں آپ لوگوں کی عزت ہے, ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے.